بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر کلاس، پیج نمبر 7. سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا اور ہزاروں دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا. ظاہر سی بات ہے، سر سید وہ پہلے مسلح تھے جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انگریزی سیکھو. تو وقتی طور پر انہوں نے انگریزی حکومت کے ساتھ ان کو تعاون کا کہا، اور دوسرا کہا کہ پرانی خیالات جو ہیں اب ترک کرنے پڑیں گے، کیونکہ پرانے خیالات مسلمان صرف مذہبی تعلیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے تھے. باقی دنیا کی تعلیم و تربیت ترقی جو ہے ان کے سامنے بالکل کچھ بھی نہیں تھی، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے. یعنی اپنی جو انہوں نے وقتی طور پر اس وقت کتابیں لکھیں جو مذہب کے متعلق تھیں، ٹھیک ہے جی، اس میں، اور سر سید نے جو لکھا تھا تہذیب الاخلاق سر سید اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے یورپ گئے تھے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو ساتھ ہو لیے سر سید بھی. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ آخر انگریزوں کی ترقی کا راز کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پڑھائی لکھائی میں بہت آگے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے ایک رسالہ جو ہے چلتا ہے جو سارے اسے صبح پڑھتے ہیں. تو سر سید نے اس کی طرف دیکھ کر پھر تہذیب الاخلاق رسالہ چلایا، جس میں مسلمانوں کی قدروں کو سنوارنے کے جو ہے طریقہ کار اور مسلمانوں کو جو ہے انگریزوں کے طرح سوچنے کے طرف راغب کیا تھا. تو یہ تہذیب الاخلاق بہت ہی کارآمد ثابت ہوا مسلمانوں کو جو ہے ترقی کی راہ پر چلنے کے لیے، علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے. تو اس میں انہوں نے عقلی دلائل دیے، انسان کو منطقی طور پر جو ہے سمجھایا کہ اسلام جو ہے صرف دینی تعلیم سیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام دنیاوی تعلیم بھی سیکھنے کی طرف اور پورے زمانے کو اپنے اندر سمونے کی طاقت رکھتا ہے ہمارا دین. تو یہ بات سر سید نے مسلمانوں کو باور کروائی. ان کی تعلیمی مسعی یعنی ان کی تعلیمی کوششوں کی وجہ سے 1877 میں تکمیل کو پہنچی جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا. جی، علی گڑھ کالج جو ہے جو بعد میں یونیورسٹی کے درجے تک گیا، یہ بہت ہی اہم ادارہ ثابت ہوا تحریک آزادی میں، جو سر سید نے جس کی داغ بیل ڈالی تھی. اور اس کے پڑھے ہوئے طالب علم، اس کے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام بہت ہی جو ہے تحریک آزادی کے اندر کارآمد ثابت ہوئے. اچھا، اور جو کہ کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا. ٹھیک ہے جی، 30 سال تک مسلمانوں نے علی گڑھ کے اندر تعلیمیں حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسلمانوں کے اجتماعی حالات پر بھی جو ہے یعنی مسلمان اس کے اندر اس کے پڑھنے والے طلباء کے اندر، اس میں پڑھانے والے اساتذہ کے اندر جو ہے آزادی کی روح پھونکتا رہا علی گڑھ ادارہ. اچھا جی، اس کے بعد کہتا ہے کہ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جبکہ زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی. جبکہ مسلمان سر سید کی منادی پر یعنی اعلان پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر. یعنی مسلمانوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی کہ آخر یہ سر سید شخص جو ہے یہ حقیقت میں مسلمانوں کا جو ہے خیر خواہ ہے، اور حقیقت میں مسلمانوں کو جو ہے ترقی کی راہ پر لانا چاہتا ہے. سر سید نے اس طرف جو ہے قوم کو راغب کیا اور بتایا کہ میں واقعہ ہی اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اپنا مسلمانوں کو ترقی دلانا چاہتا ہوں. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، اور دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا. ٹھیک ہے، اسلامی حمایت یعنی اسلام مذہب ہمارے سے ریلیٹڈ جو بھی بات ہوتی تھی وہ ایک انجمن، ایک جو ہے گروہ قائم کر دیا گیا جس کے اندر یہ سارے فیصلے ہوتے تھے. 1884 میں سر سید آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس پر ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہوتے رہے. مجالس منعقد ہوتی تھی تحریک آزادی کے لیے، مسلمانوں کو مجمع کے اندر جمع کیا جاتا تھا تاکہ مل جل کے کوئی نہ کوئی ترقی کی راہ نکالی جا سکے، آزادی کی راہ نکالی جا سکے.
تو اور مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے تقاریر ایسی ہوتی تھی جو مسلمانوں کو ان کے ماضی کی طرف راغب کرتی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، کتنے دیر انہوں نے برصغیر پر حکومت کی، اور ہم نے کس وجہ سے، صرف کاہلی اور سستی کی وجہ سے جو ہے اپنے اوپر انگریزوں کو مسلط کر لیا ہے۔ تو ان کی جو ہے حقیقت دکھائی جاتی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون گرمایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، سر سید کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، یعنی اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان جاگ چکے ہیں، اب یہ دو قومیں جو ہیں ایک ساتھ قطعاً نہیں رہیں گی، کیونکہ مسلمان ذہنی طور پر جو ہے وہ آزاد ہو چکے ہیں اور اب یہ آزادی چاہتے ہیں، اور دونوں قوموں میں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی، اور دونوں قومیں اگر ان کو متحد رکھا بھی گیا تو یہ آپس میں کبھی دل سے ایک نہیں ہو سکتی، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔